होगा। और उस सिलसिले में पंजाब भर में तैयारियां हो रही हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत एक उभार है। अवाम में इतना जोश, इतना जज्बा आज तक पहले कभी देखा नहीं गया। अभी पंजाब में आपको मालूम है कि तकरीबन 9 या 10 जलसे हुए हैं और हर जलसा जो है वो तारीख़ी था और उसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। ये इस चीज़ की गमाज़ी है कि पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम जो है वो इन जाली हुक्मरानों को रिजेक्ट कर बैठी और अब उसका अगला मरहला शुरू होने वाला है और वो अगला मरहला है हमारी हकीकी आज़ादी मार्च। क्योंकि जिस तरीके से हमें बाहर से पढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि इस तरह चलें, तो उससे आपको आपकी इज़्ज़त में भी फ़र्क आता है और उसके अलावा आप एक आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी भी नहीं बना सकते। आज ही अगर आपने देखा हो कि एक किताब आई है जॉन मैटिस की, जो जेम्स मैटिस की, कि जो वहाँ उनका डिफेंस सेक्रेटरी था और उसने पाकिस्तान के बारे में इंतहाई घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए और ये उसको इस चीज़ की गमाज़ी है और कि जी वो अमेरिका जो है वो क्या समझता है पाकिस्तान के हुक्मरानों के बारे में। और जब पाकिस्तान के हुक्मरान अगर लेट जाएंगे, अगर पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो उनके सामने जब वो कुछ मांगेंगे तो सिर्फ वो देने के लिए तैयार नहीं बल्कि उससे ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आपको याद है मुशर्रफ के सिलसिले में जब उन्होंने फ़ोन किया 9/11 के बाद, तो उन्होंने जो चीज़ें मांगी थी साहब ने बग़ैर किसी गुफ्तगू के सारी मान ली। और वो अपना लिखता है उस वक्त का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पावेल कि हम तो हैरान रह गए कि जो हम मांग रहे थे उससे ज़्यादा वो मानने के लिए तैयार हो गए। तो ये कोई आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी या कोई आज़ाद मुमलकत की निशानी नहीं है। तो इसलिए ये हकीकी आज़ादी मार्च जो कि और जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर आता है जो कि खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसके ख़िलाफ़ एक पूरा एक महाज बन जाता है। और अमेरिका के कहने पे हमारे जो अंदर के मीर जाफ़र हैं और जो अंदर के हमारे लोग हैं, जिसका ये शहबाज शरीफ जैसे और ये लोग जो हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान को खिफ़त भी उठानी पड़ती है और पाकिस्तान को तकलीफ़ भी उठानी पड़ती है। और आप देख लें कि ये जो इन्होंने साजिश की है उसके तहत जो हुकूमत आई है उसने 1.5 महीने में जो गुल खिलाए हैं और जिस तरीके से ये जो अपनी नालायकी दिखाई है और ये जो एक बात बनी हुई थी कि जी शहबाज शरीफ जो है वो बड़ा जनाब एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सारी कलियां जो है वो खुल गई हैं और पता लग गया है कि धेले का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। पिछले 1.5 महीने में कोई फ़ैसला नहीं कर सका किसी वो मतलब ये है कि कोई जितनी भी जिम्मेदारी है उसको निभा नहीं सका। तो बड़े अफसोस की बात है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर अब हमने एक इस जाली हुकूमत और एक हकीकी आज़ादी के लिए मार्च करनी है और सारा पंजाब जो है 25 तारीख़ को निकलेगा और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। और मैं आपको आज ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इतना बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ होगा जो 25 तारीख़ की शाम को इस्लामाबाद में होने चला है। एक तो मैं अपनी पार्टी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने जल्दी निकलना है और खान साहब की हिदायत के मुताबिक 3 बजे तक कोशिश करनी है कि इस्लामाबाद पहुँच जाएँ और उसको जो भी तरीका इस्तेमाल करें वो 3 बजे तक वहाँ पहुँचे। अब ये भी पता चला है कि ये जो राना सनाउल्लाह और उसके हवारी हैं उनकी वजह से पूरा एक प्रोग्राम बन रहा है पुलिस तशद्दुद का और इन चीज़ों का। हमें रोज़ ख़बर आती है कि जनाब लिस्टें बन रही हैं और उन लिस्टों पे अमल दरामद होगा और लोगों की गिरफ्तारियां होंगी और ये एक बुखलाहट की निशानी है, ये एक फ्रस्ट्रेशन की निशानी है और ये इस चीज़ की निशानी है कि अंदर से टांगें या कांपे टांग रही हैं उनकी। ये इस चीज़ की निशानी है कि जी लोगों को पकड़ लो। अगर आपने पकड़ने की कोशिश की तो फिर आपको तैयार होना चाहिए कि सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं होगा बल्कि सारा पाकिस्तान जो है वो बंद हो जाएगा और व्हील जैम हो जाएगा यहाँ पे अगर आपने ये करने की कोशिश की। और रुकावटें और इस किस्म की चीज़ें जो हैं उनके बारे में जो इतलात आ रही हैं, आपको कॉशन कर रहे हैं हम कि अगर आप रुकावटें अगर आप चाहते हो कि जहाँ भी हैं लोग वहाँ पे मुल्क बंद कर दें तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हम एक पुरअमन मार्च करने के लिए और पुरअमन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमें ये भी पता लगा है कि जी खुफिया
سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ جو ہیں ہمارے لیڈروں کے گھروں کے آگے سے پیچھے پھر رہے ہیں. میں پھر یہ سب پولیس کو کہتا ہوں. رات کو میں نے آئی جی کو فون کیا, میری آئی جی سے بات ہوئی, میں نے بھی ان کو بھی یہی کہا کہ یہ ایک پرامن مارچ ہے, ایک ہم اپنے جمہوری حق کے لیے مارچ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہماری حکومت اس کو نہیں روکا. تو اس لیے میں بھی پولیس کو اور آئی جی کو اور سب کو یہی کہتا ہوں کہ یہ پرامن مارچ ہے. ہم پرامن طریقے سے اسلام آباد جائیں گے, پرامن طریقے سے اپنا احتجاج جو ہے اس کا حق جو ہے وہ ادا کریں گے. لیکن اگر آپ نے اس میں کوئی پکڑ دھکڑ کرنے کی کوشش کی یا کچھ اور کیا تو پھر اس کے بعد جو بھی اس کا خمیازہ ہوگا وہ آپ کے سر ہے. اور اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ یہ آرام سے اور پرامن طریقے سے ہمیں احتجاج کرنے کا. اور ساتھ ساتھ میں جو بیوروکریسی کے اور پولیس کے افسران ہیں یا باقی لوگ ہیں ان کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں. اس سے پہلے ہم نے کمال فراخ دلی دکھائی کہ ہم نے اپنے 3.5 سالہ حکومت میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور کسی کو اس لیے ٹارگٹ نہیں کیا کہ وہ انہوں نے شریفوں کے کہنے کے اوپر زیادتیاں کی عوام کے ساتھ یا انہوں نے ناجائز حرکات کی. لیکن میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر کسی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم دیکھیں گے اور پورا حساب رکھیں گے کہ اگر کسی نے تشدد کیا, آپ اپنی ڈیوٹی لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی ضرور کریں, لیکن اگر کسی نے تشدد کیا, اگر کسی نے زیادتی کی, اگر کسی نے قانون کا دائرہ جو ہے اس کو کراس کرنے کی کوشش کی, اگر کسی نے اختیارات کے کو ناجائز استعمال کیا اور مور لائل دین دا کنگ ہونے کی کوشش کی, تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کا یہ چیز نوٹ کی جائے گی. اور یہ نہیں ہوگا کہ اس کے بعد کہ جی ہم بھول جائیں گے کہ کس شخص نے کیا کیا. پورا حساب کتاب رکھا جائے گا. اور پاکستان کی عوام یہ چاہتے ہیں, کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی پاکستان کی عوام اس وقت انرجائزڈ ہے, جتنی پاکستان کی عوام اس وقت غم اور غصے میں ہے, وہ ساری پاکستان کی عوام ایک پرامن طریقے سے اپنا احتجاج جو ہے اور ایک ریکارڈ کرانا چاہتی ہے. لیکن اگر اس میں آپ نے مداخلت کی تو آپ صرف کوئی تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہوں گے, بلکہ پاکستانی عوام کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہوں گے, اور یہ آپ کے ریکارڈ کا حصہ بنے گی اور یہ کبھی فراموش نہیں کی جائے گی. تو اس لیے میں آپ کو کوشن کر رہا ہوں, پولیس والوں کو, افسران کو, سب کو کوشن کر رہا ہوں کہ آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں قانون قاعدے کے مطابق. یہ ایک پرامن جمہوری مارچ ہے جس کی کانسٹیٹیوشن بھی اجازت دیتا ہے, جس کی لا بھی اجازت دیتی ہے, اور اس میں انٹرفیئر کرنے کی وہ رانا ثناءاللہ جیسے لوگوں کی کہنے پہ شے پہ, جو کہ خود اتنے بڑے مجرم ہیں, ان کے کہنے پہ ان کی شے پہ آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے کل کو آپ کو بھی احتساب کا سامنا کرنا پڑے. اس کے بعد ایک منٹ ٹھہر جائیں, اس کے بعد اب آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ آگے ایسے جا سکتے ہیں کہ یہ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس وقت پاکستان کے حالات کیسے ہیں کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ ایک ووٹ, اور اس کے بارے میں بھی شک ہے کہ ایک ووٹ ہے یا نہیں ہے, اس کی اکثریت سے چل رہی ہے. اس نے کوئی خاک فیصلہ کرنا ہے, اس نے کوئی خاک آگے بڑھنا ہے, اس نے پاکستان کی بہتری کے لیے خاک کچھ کرنا ہے. آپ دیکھ لیں کہ 1.5 مہینے میں کیا کیا ہے انہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے. کوئی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں, ایک چیز ضرور کی ہے انہوں نے کہ اپنے گناہ دھونے کی کوشش کی ہے. ایک چیز ضرور کی ہے کہ ایف آئی اے کو کہا ہے کہ میرے پروسیکیوشن سے ہٹ جاؤ. اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا؟ اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. یہ ایک لٹرلی ایک چون کا مربع ہے, ایک لولی لگڑی حکومت ہے جس کے اندر بے شمار جماعتیں ہیں. اس طریقے سے کیا آپ پاکستان کی خدمت کر سکیں گے؟ بالکل نہیں کر سکیں گے. اور وہ نظر آ رہا ہے کہ 1.5 مہینے میں آپ کی پرفارمنس جو ہے یہ اس چیز کی غمازی کر رہی ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. پنجاب میں دیکھ لیں, پنجاب کے اندر ایک جعلی حکومت ہے جو جعلی طریقے سے بنی اور اس کی بھی کوئی میجورٹی نہیں ہے.
سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل کیا ہے اور ان کو ان کی ممبرشپ ختم کی ہے، اس کے بعد تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا، بلکہ عدوی اکثریت تو شاید پرویز الہی صاحب کی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے پنجاب کی جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، یہ صورتحال ہے وفاق کی جہاں پہ ایک ووٹ کی اکثریت سے آپ چل رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ بلوچستان دیکھیں، وہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ ایک چل رہا ہے، وہاں پہ الگ ایک سیاست چل رہی ہے۔ سب مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا بیشتر حصہ جو ہے اس وقت بغیر حکومت کے اور بغیر کسی چیز کے چل رہا ہے۔ تو اس طرح جو پاکستان کو گمبھیر مسائل ہیں ان کا حل کیسے ہوگا؟ ان کا حل ان حکومتوں کے اور اس ڈھانچے سے ممکن نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو شاید ان میں سے کوئی ایک آدھا قدم تو اٹھا لیتا۔ اب فضل الرحمان کہہ رہا ہے جی ہم بڑی جناب اپنی مینڈیٹ پورا کریں گے۔ اور بھی آپ ایک ووٹ پہ کھڑے ہو، جس دن کو ایک بندہ آگے پیچھے ہو گیا آپ کی حکومت گر جائے گی۔ تو جو محب وطن عناصر ہے، جو بھی پاکستانی درد دل رکھنے والا ہے، جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کو پتہ ہے، اپنے دل میں پتہ ہے کہ ساری دنیا میں ایسے معاملات جب ہوں، جب سیاسی بحران آئیں، جب معاشی بحران آئیں، تو اس وقت اور ایک قوم جو ہے وہ مخمصے میں اور ایک دلدل میں پھنس جائے تو اس وقت ایک ہی حل ہے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جمہوری ممالک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ایک ہی حل ہے کہ عوام کے پاس جائیں، جمہور کے پاس جائیں، فریش مینڈیٹ لیں۔ جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ جب آئیں گے اور آ کے وہ اپنے جو فیصلے ہیں وہ ایک طاقت سے کریں گے، ان کے پاس 5 سال ہوں گے۔ تو اس لیے جس کے بھی دل میں پاکستان کی محبت ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر عمران خان کہہ رہے ہیں اور جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے وہ صرف قوم کی آواز نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پاکستان سے محبت اور پاکستان کی بہتری اور خوشحالی کی خواہش ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب الیکشن ہو۔ تو یہ مارچ ہوگی، ہم اسلام آباد جائیں گے، وہاں ہم بیٹھیں گے، اور جب تک یہ الیکشن اور قوم کی بہتری کے لیے یہ قدم نہیں اٹھتا تب تک ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ شوکت صاحب یہ فرمائیے گا کہ مارچ کے حوالے سے آپ کی تیاریاں تو مکمل ہیں، اگر آپ کی مین لیڈرشپ کو پنجاب سے لاہور سے پکڑ لیا جاتا ہے، آپ کا پلان بی سی کیا ہے؟ کیا یہیں پہ احتجاج شروع ہو جائے گا پورے پاکستان میں، یا ہر حال میں وہاں پہنچنا لازم ہے؟ میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے۔ مقابلہ ہے، اور مقابلہ بھی نہیں ہے بلکہ وہ غلط لفظ ہے جو میں نے بولا ہے، یہ ایک قوم کی بہتری کی طرف ایک قدم ہے۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی شخص کو اس ڈیبیٹ پہ کہ جب بھی کسی ملک میں سیاسی طور پہ جیم چیز ہو جاتی ہے، بحران پیدا ہوتا ہے، تو اس کا الیکشن کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے وہ سب سے اوپر ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنی اس قسم کی جو یہ صرف رانا ثناء اللہ کی اختراعیں ہیں۔ اچھا شوکت صاحب یہ بتا دیں کہ کل کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے۔ آپ اسلام آباد جا رہے ہیں، اگر الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملتی آگے کیا پلان ہوگا آپ کا؟ دیکھیں سارے پلان تو ہم نہیں بتائیں گے نا، لیکن یہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک تاریخی گیدرنگ ہوگی وہاں پہ، اور اس کے بعد اگلا پلان آپ کو وہاں پتہ لگ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ 25 مئی کو جو کشمیری رہنما ہیں یاسین ملک، ان کو سزا عدالت دینے جا رہی ہے، ان کی جو اہلیہ ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو لانگ مارچ کی ڈیٹ ہے وہ تبدیل کر لیں۔ اس میں ایڈ کر لیں کہ رانا ثناء اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ IMF سے کوئی مذاکرات بھی ہو رہے ہیں حکومت سے، وہ بھی 25 کو ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کوئی ڈیٹ آگے پیچھے ہونے۔ دیکھیں ہم نے بڑی دیر پہلے یہ کہا تھا کہ 25 اور 29 کے درمیان ہم مارچ کریں گے، اور اس لیے ہم بالکل بڑی زور سے پرزور مذمت کرتے ہیں جو یاسین ملک صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور محترمہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ یہ ہم نے ڈیسیژن پہلے کر لیا تھا اور اس کی پبلک اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی تھی، اور سارے پاکستان سے ہمارے کارڈر جو ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں وہ تیار ہیں، اور اب انشاءاللہ 25 کو ہم اسلام آباد جائیں گے۔ آپ نے یہ ڈیٹ فائنل کر لی 25 تاریخ، وہاں پر جا کر آپ کو مطالبہ یہی ہوگا کہ الیکشن کروایا جائے۔ اس سے پہلے یہ بہتر نہیں کہ آپ
देखें, ये आप हमारे पे छोड़े ना कि हम कौन सा फैसला दुरुस्त समझते हैं, ये कौन नहीं। आपकी अपनी राय है, हम समझते हैं कि ये तरीका पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है। ये बताइए कि बिल फर्ज अगर बैकडोर आपके एस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से मामलात चल पड़ते हैं कि इलेक्शन की डेट वगैरह के हवाले से, कुछ बैकडोर, हम कोई बैकडोर चीज़ों में बिलीव नहीं करते। अच्छा, ये बता दें कि आपने अनाउंस तो कर दिया गया लॉन्ग मार्च का, न्यूट्रल्स हैं, क्या उनसे आपका लॉन्ग मार्च मुतासिर हो सकता है उनकी मुदाखलत? देखें, फिर बार बार आप एक ही चीज़ कर रहे हैं। आप एक अदारे को पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में कि उसका एक रोल की बात कर रहे हैं। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा मुतालबा हुकूमत से है। हमारा मुतालबा वो जो एक सीट का वाला प्राइम मिनिस्टर बना फिरता है उसके ऊपर है। हमारा मुतालबा ये जो सारी 13 जमातें हैं उनसे है कि अगर आप पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं तो उसमें, और अगर आप हुब्बुल वतनी है आप में, तो उसका एक ही हल है कि आप इलेक्शन कराएं। जी, वो सारा प्लान मुसर्रत साहबा आपको सारी डिटेल करके हम आपको कल सारी तफसीलात बता देंगे। इसलिए कि ज़रा अभी ठहर जाए ना, हम सारी तफसीलात एकदम तो ना बता देना। सारा आपको एक्सप्लेन करें। जी, बार बार यही बात होती है एस्टेब्लिशमेंट की, कभी वो कहा जाता है कि न्यूट्रल कौन होता है, मैं नाम नहीं ले रहा, और कभी कहते हैं कि अब न्यूट्रल रहें इस मामले पर। तो फिर ये देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है अगर अदारे, जितने भी अदारे हैं, वो अगर सियासत में उन पे गुफ्तगू बहुत ज़्यादा शुरू हो जाए, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे और कोई इदारा हो। तो इसलिए ये जो हमारा सियासी जो सिलसिला है वो सियासत की हद तक महदूद रहना चाहिए। मैं अभी हम नहीं बताएंगे आपको कि लॉन्ग मार्च किस चीज़ में तब्दील होने जा रही है। बहरहाल वो इंशाल्लाह वो खुद वहाँ पे अनाउंस करेंगे। सवाल ये है कि जितनी स्ट्रेंथ आपके साथ यहाँ से एक दफ़ा तो चली जाएगी, बात ये कि जो लोगों ने वापस अपने कामों में आना है तो पीछे स्ट्रेंथ क्या रह जाएगी? मेरे भाई, आपने पहले देखा हम 2 दिन के लिए गए थे, हम 126 दिन बैठे रहे थे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब वहाँ पहुँचेंगे, कई चीज़ें खान साहब वहाँ पे अनाउंस करेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे। अगर हमारे मुतालबा तस्लीम हो जाए, और अगर क्योंकि ये इन पे एतबार भी नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि ये बेतबारे लोग हैं, तो इसलिए देखना पड़ेगा कि ये किस लेवल पे किस तरह कर रहे हैं। तो मार्च तो जारी है और जारी रहेगा जी। ओके जी, बड़ी मेहरबानी।